آپ کا کبھی غور کرو تو آپ حیران ہو جاؤ کہ آپ کر کیا رہے ہو. آپ آزاد انسان ہو, آزاد ہو سر. اللہ تعالیٰ نے آپ سے آزاد پوچھنا ہے سوال, اور آپ کے پاس آزادی کا ایک لمحہ نہیں ہے. آپ نے ساری پرانی تاریخ ہی پڑھنی ہے, یعنی کہ صلوات اور درود یہ بھی آپ کو پرانا ہی ملا. شکر کرنا الگ بات ہے کہ ہم شکر کرتے ہیں کہ اچھا ملا. آپ کی تمام عقیدتیں پرانی, آپ کی تمام لٹریچر پرانا. اگر غزل پڑھنا چاہو تو غالب صاحب بھی پرانے, آپ ادب کرنا چاہو تو وہ بھی پرانا, جو سڑک پہ جانا چاہو تو وہ بھی پرانے. نئی بات آپ کے پاس کیا آئی؟ کو نہیں آئی. آج کا انسان دراصل پرانی تخلیقات کے اندر ہی چل رہا ہے. اس کو جواب دہی اور سے کرنی پڑے گی. غم سیلیبریٹ کرنا تو کون سا ہوگا؟ پرانا غم. آپ ملک میں دن مناتے ہو تو آپ دیکھو کون سا دن مناؤ گے؟ محمد علی جوہر منا لو, یہ منا لو, محمد علی وہ منا لو, قائد اعظم منا دو. ایک بات بار جا کر قائد اعظم پہ چلے گئے لوگ, کہتے دن منا, کہتے وہ چلے نہیں گئے, کہتے چلے نہیں جاتے, وہ نہیں جاتے لوگ, وہ یہی رہے تھے. اب پھر دن مناؤ بال کا. 6 ستمبر ہو گیا, بڑی بہادری تم نے کہا کھیم کرن کر لیا, اب کیا کہتے آپ مناؤ. 6 ستمبر ہے شہیدوں کی یادوں کا وطن, اور آج اسی دن میں وطن کو یہ ملا وہ ملا, اور دشمن کا تختہ الٹ جائے گا, اور یہ کٹ جائے گا, پتہ نہیں کون کیا ہوگا, نور جان کے گانے ہو جائیں گے. یاد ہے یہ ستمبر کیا تھا؟ کچھ کوئی لوگوں کو یاد ہوگا جو جنگ کا زمانہ تھا, وہ تو ہو گیا. اب کیا ہے کتاب بتاؤ. کوئی بھی آپ کے پاس واقعہ ایسا نہیں ہے. آپ کلمہ بھی آپ کا پرانا, آپ بات سمجھ رہے ہیں, تاریخ بھی پرانی. جی صرف تمام مطلب جتنی پرانی ہوگی اتنی معتبر ہوگی. نہیں تو نہیں ہونی چاہیے, پرانی بات ہے نا. کوئی آپ بات بتاؤ علم جو نیا ہو آپ کے پاس, وہی ہیومن باڈی کے علم میں سے آپ ڈاکٹری کہتے ہو, اور آپ موسم میں محکمہ موسمیات میں رہنے والا پرانے موسم میں وہی طوفان بادل باران. اب پلانٹ سے آپ کرو گے زیادہ زیادہ, موسمی سیاروں سے کرو گے کہ طوفان آئے گا, بارش آئے گی, اور کبھی سیلاب آئے گا, کبھی سیلاب نہیں آئے گا. تو آپ کے پاس نیا علم کیا ہے؟ بچے بھی ویسے ہی پیدا ہوتے ہیں پرانے, علم بھی وہی پرانا ہے, اور پیسے بھی بہت پرانے چھپے ہوئے ہیں, کاغذات کے نوٹ, اور آپ تک آئے, آپ نے خریداری, آپ چلے گئے. جتنے بھی آپ سارا دن دیکھو پرانی باتیں آپ کرتے رہتے ہو. ایک آدمی صاحب لگایا, کہتے کہ اب برانڈس روڈ پر کاروبار کامیابی سے کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 400 الفاظ چاہیے کل وکیبولری. کتنی؟ 400. کہتا جی یہ قیمت 25,000 ہے. نہیں, پوری قیمت ہے, کام نہیں ہو سکتا. چائنا کی پیسے دے اسی لے 6 لفظ, آپ آج میں کل 4 لفظ. بڑا مہربانی, شکریہ, خرید لو, بیچ دو, بینک رسید, LC کھول لو. مطلب یہ کہ کل لینگویج جو ہے نا آپ کے پاس تھوڑی سی لینگویج کے ساتھ گزارا ہو جائے گا. دفتر کے اندر بڑا معتبر بولنے والا زیادہ سے زیادہ دفتر کے اندر 100 الفاظ استعمال کرتا ہے, ہر روز گزارا جاتا ہے. آپ گھروں میں دیکھو کتنے الفاظ استعمال کرتے ہو؟ 14 15 20. اٹھا دو, رکھ لو, ادھر آؤ ادھر جاؤ, کھانا کب ہوگا, پانی کے ساتھ لاؤ, بڑی مہربانی مسلح بچھا دو فروخی صاحب کے لیے, آپ توجہ آپ ہی بچھا لو. مطلب آپ دیکھو کل الفاظ اتنے سارے ہوتے ہیں, اوپر سے لینگویج اتنا روب ہوتا ہے کہ یہ زمین و آسمان کے قرابے میں لاتا ہے نا. دوست کے ساتھ اب آپ کی زبان دیکھو نا تو آپ کے ساتھ اتنی بات ہوتی ہے, روز بات ہے وہی کل والی بات آج ہوگی. آپ آ گئے, آ گئے, پھر پوچھے گا آ گئے, وہ تو آ تو گیا, اب آگے چائے پیو گے, پی چائے تھوڑی پی لو, لا بھائی چائے, ویسے چائے پی, بات پڑھ لو, وہی وجہ بے کاروبار ڈیلی ہے. زیادہ 50 لفظ میں آپ کا دوست پورا جاتا ہے. اسی طرح یہ ہے جس سے مطلب فاتحہ آپ کا ہوتا ہے. جانے والے کے لیے ایک مطلب آپ نماز جنازے کے پڑھتے ہیں, آپ حساب لگ کتنے الفاظ ہیں جانے والے کے, کل الفاظ اتنے رہیں گے. اب ایک نیا الفاظ نہیں آتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جانے والے کی کوئی اردو میں کچھ جنازہ کا ہونا چاہیے. اردو میں بڑی رخصت ہم کر لیں گے, ہم مرثیہ پڑھ لیں گے, شور مچے گا, ہونا شروع ہو جائے گا, ساری کائنات میں چرچا ہو جائے گا, لیکن جنازہ نہیں چلے گا. وہ تو کہ جنازہ کسی نہیں پڑھا, کہتا اتنے بڑی بات نظم پڑھی ہے, آپ کیا کرو, کہتے وہ نظم ہے, جنازہ اور ہے, وہ آپ کو لینگویج بولنی پڑے گی. کہتے نماز میں صبح سے لے کے شام تک اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, روتا رہتا ہوں, سارا دن مطلب کرتا رہتا ہوں. کہتا نماز, کہتے وہ تو مجھے یاد نہیں ہے, کہتا بیکار ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ ساری بات, نماز روزہ رکھا, کہتا ٹھیک ہے روزہ تم لوگ رکھو, ہم تو صبح سے شام تک فاقے میں 6 سال سے فاقہ ہی فاقہ ہے.
کہتے بیکار. صبح سحری کے وقت کھاؤ, شام کو افطار کرو, اور ساتھ ضرور پڑھو اللہم انی لک سمت. یہ ضروری ہے, یہ پڑھا تھا آپ نے؟ کہتے یہ پڑھنا یاد نہیں, کہتے روزہ رہ گئے. مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری روایات طے شدہ ہے. کوئی نئی بات جو ہے, نئی بات کو بدعت کہتے ہیں مذہب میں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مذہب کے اوپر چلنے والا اگر نئی بات کرے گا تو بدعت کہلائے گا. لہذا کامیاب مذہبی وہی ہے جو روایت پرست ہو, ماضی پر چلے. وہ دن ہی مناتا رہتا ہے, نئی بات کو نہیں کر سکتا. اب امام یہ کہتے ہیں, اصل امام کرنا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اپنا دن ایسا بنا جاؤ کہ وہ دن منایا جانے کے قابل ہو. شہید کا دن منانے سے اچھی بات ہے, آپ بھی ایک شہید کا دن بن جاؤ, آسان بات ہے نا, پھر ہو سکتا ہے. تو ساری آپ کی زندگی ماضی کی زندگی ہے, ساری زندگی ماضی کی ہے. علم, یادات. اچھا ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ یادیں ہوتی ہے. کہتے ہیں یادیں کیا ہیں؟ سب ماضی. مدر صاحب بات سمجھ آ رہی؟ آپ بیٹھے ہوئے ہو, اب کیا کرتے ہو؟ ماضی. یہ بچپن یاد آئے گا, جوانی یاد آئے گا, جوانی آئی کہ نہ آئی, بس گئی. اچھا وہ واقعہ یاد آئے گا, وہ واقعہ یاد آئے گا, یاد کرتے 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 پھر سارا واقعہ, سارا ماضی. بلکہ میں نے بتایا تھا کہ جب کسی سے آپ سے عمر پوچھی جائے تو آپ وہ عمر بتاتے ہو جو گزر گئی, حالانکہ آپ کی عمر تو وہ ہے جو باقی ہے. آپ کی کتنی عمر ہے؟ اب فوراً دوسری عمر بتا دو گے اتنے سال. یہ تو آپ کے پاس آئے نہیں, سرمایہ سے گزر گیا. اس لیے آپ ماضی کو احترام میں سمجھنے کے لیے وہ دنوں کی یاد ہے, ورنہ دن جو ہے نا وہ دن کبھی نہیں ہے. عرش کا دن صرف آج کے دن ہے. وہ جو واقعہ تھا وہ قرآن زمانے کا تھا, پتہ نہیں وہ زمانہ آیا کہیں ہے. دادا صاحب کب روپ سے تو ہمیں نہیں پتہ. ہاں وہ فراق ہے. آپ فراق بناؤ, جتنا مرضی بناؤ. وہ مثال میں چراغ جل گیا ان کے, تو جی فراق ہی لو, بناتے جاؤ. اس لیے دانا آدمی ہوتے ہیں, اچھے آدمی, وہ کیا کہتے ہیں؟ صاحبان وصال سے وصال مانگتے. کہتے جس طرح آپ چراغ جلایا اس طرح وجہ پہ آئے کہ ہمارا بھی جلا. یہ ہے دن کی یاد. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ چار چراغ تیرے بلند ہمیشہ, تے پنجواں ادھر بالو. ایسا تب جا کے بات بنتی ہے, اگر بنے تو. اس لیے وہ موسم ایسا ہی ہے, نہیں آیا کبھی. یہ عام طور پر آپ دیکھو اب آ رہا ہے میلاد شریف آ رہا ہے, عید میلاد نبی. آج پیدائش دن ہے حضور پاک کا. تو حضور پاک جب آ گئے تو پیدائش دن کیسے منا رہے تم؟ ہونے والی چیز کے پیدائش دن کا کیا پتا؟ پیدائش تو پھر بچہ نگاہ میں آئے گا نا آپ کے, آپ کو بات میں نہیں آئے گا. پیدائش کا کیا یاد آتا ہے؟ بچپن یاد آتا ہے. اور آپ کے سامنے مطلب ایک ہے پورا نبوت اور رسالت کا مقام ہے. اب اس کا مطلب بچپن کا تصور کیسے آپ کر سکتے؟ ایڈجسٹ ہی نہیں ہوگا. کیسے ہوگا؟ بس مکمل ہے زندگی. میلاد کا اللہ تعالیٰ نے اس لیے مطلب حکم نہیں کہا کہ تم میلاد وغیرہ مناؤ. ہر چند کے ساری کائنات ہی میلاد مصطفیٰ ہے. اب ہے وہی, لیکن منانے والی بات ہے اور ہے.